غامدی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ جو کسی چیز کے ممنوع ہونے میں یا حرام ہونے میں کوئی فرق ہے، اور دوسری بات اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جھوٹ بولنا کیا حرام ہے؟ اگر حرام ہے تو سورہ اعراف کی آیت 33 کے مطابق 5 میں سے کون سی چیز کا اطلاق اس پہ ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک کامیڈین ہے، وہ کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، لیکن وہ کسی کی حق تلفی نہیں کر رہا، کوئی شرک بھی نہیں ہے، کوئی امورلٹی بھی نہیں ہے اس کے اندر، تو وہ ابو داؤد کی اس حدیث کے لحاظ سے کس طرح غلط ہے جس میں اس وسلم نے فرمایا کہ تباہی ہے اس کے اوپر کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو اس سے ہنسائے؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنے۔ اچھا جی، شکریہ۔ جی، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ حرام ہے، ممنوع ہے، اللہ نے روکا ہے۔ اسی طرح سے اور بعض تعبیریں بھی عربی زبان میں ہیں، اردو میں بھی ہیں، یہ سب اختیار کی جا سکتی ہیں۔ اور جب یہ تعبیریں اختیار کی جاتی ہیں تو سیاق سباق بتاتا ہے کہ کس درجے میں بات ہے۔ یعنی آخری درجے میں روکا جا رہا ہے تو پھر ہم حرام کا لفظ بولتے ہیں۔ اگر اس سے نیچے کی کوئی صورتحال ہے تو پھر کراہت کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے کہ اللہ نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا ہے۔ تو اسی وجہ سے دو ہی بڑی کیٹیگریز ہیں۔ اس جانب کیا ہے؟ فرض اور مندوب، فرض اور مستحب یا فرض اور نفل، ایک ہی معنی میں ہے یہ الفاظ۔ اور ادھر کیا ہے؟ حرام اور مکروہ۔ تو بڑی چیزیں تو یہی ہیں۔ باقی یہ کہ ہمارے فقہا نے ان کے بھی پھر کچھ درجے طے کرنے کی کوشش کی ہے، میرے خیال میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چیزیں یا آخری درجے میں ممنوع ہوتی ہیں، انہیں آپ حرام کہہ لیں، ممنوع کہہ لیں، جو لفظ چاہے اختیار کر لیں، یا وہ ناپسندیدہ ہوتی ہیں۔ ناپسندیدگی کے درجات تو ہر شخص جانتا ہے۔ بعض چیزوں کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں سخت ناپسندیدہ ہے، اور بعض کے بارے میں اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ ناپسندیدہ ہے، ذرا ابتدائی سے درجے میں ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا جاتا ہے۔ جھوٹ کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ حرمت کے درجے میں اس وقت آتا ہے جب کہ آپ کسی کی حق تلفی کے لیے جھوٹ بولتے ہیں یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ اس سے نیچے جب جھوٹ سے روکا جاتا ہے تو یہ سدن للذریعہ ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے کا عادی ہو جائے گا تو اس کا اندیشہ ہے کہ کسی دن کسی سنجیدہ معاملے میں بھی جھوٹ بولے گا۔ تو اس لیے بچنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ پورے دین ہی میں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی ایک وہ جگہ ہے جہاں پہ حرمت واقع ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک وہ جگہ ہے کہ جہاں سے بات شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں سد ذریعہ کا اصول ہے۔ جیسے نشہ آور چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرے اس کے ایک قطرے سے بھی بچو۔ تو یہ در حقیقت قطرے سے بھی بچنے کی تعلیم ہے جو دی گئی ہے، اور اس سے کوشش کرنی چاہیے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ کسی جگہ مخاطب کو معلوم ہے یہ کہ یہ ہمیں ہنسانے کے لیے بات کر رہے ہیں یا کوئی لطیفہ سنا رہے ہیں، اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ یعنی ہنسانے کے ارادے سے آپ بات کر رہے ہیں لیکن دوسرا غلط فہمی میں پڑ سکتا ہے، تو اس میں اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ احادیث کو ایسے ہی ہم پڑھ لیتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے کہ ان سے ہم احکامات اس طریقے سے اخذ کرتے رہیں؟ مطلب میں تو ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ حدیث علماء کے پڑھنے کی چیز ہے، اس کو عام آدمی کو نہیں پڑھنا چاہیے، اور اگر پڑھنا ہے یا سننا ہے تو کسی عالم سے پڑھنا اور سننا چاہیے، کیونکہ یہ علم کی دنیا کی چیز ہے۔ عام آدمی کو نہ اس کا مکلف کیا گیا ہے، نہ کبھی اس کی پہلے اشاعت اس زاویے سے کی جاتی تھی۔ سب سے پہلے ہمارے ہاں جس شخص نے دین کو سمجھنے کے اصول ترتیب دیے ہیں، اصول تو خیر اس سے پہلے بھی سامنے تھے، لیکن ایک باقاعدہ کتاب لکھی وہ امام شافعی ہیں، اس میں انہوں نے عنوان قائم کیا ہے کہ حدیث علم الخاصہ ہے، یہ علم العامہ نہیں ہے، عام لوگوں کا علم ہی نہیں ہے یہ تو اصل میں خواص کا علم ہے۔ اہل علم کو اس طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک دین کا عالم اپنے سے پہلے کے علماء کی چیزیں پڑھتا ہے۔ کوئی آدمی اگر مثال کے طور پر قرآن کی تفسیر کرنے بیٹھ گیا ہے اور اس کو کچھ پتہ نہیں کہ صاحب کشاف نے کیا لکھا ہے، رازی نے کیا لکھا ہے، ابن کثیر نے کیا لکھا ہے، تو اس کو تنبیہ کی جائے گی کہ تم آج نہیں پیدا ہوئے ہو، اس سے پیچھے علم کی ایک پوری روایت ہے، اس سے تمہیں واقف ہونا چاہیے۔ اس میں ظاہر ہے کہ سر عنوان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، تو وہ کیسے اس سے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ تو یہ علماء کی چیز ہے۔ عام لوگوں کو اس طرح الگ الگ جملے نہیں پڑھنے چاہیے۔ اگر پڑھنا ہو تو پھر کسی صاحب علم کی ہدایت کے مطابق پڑھیے۔ بہت شکریہ سر۔